عورت کی خوبصورتی حیرت کا ایک لمحہ ہے جس میں مرد قید ہو جاتا ہے۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میں شادی کے 20 سال بعد اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ مرد خدا کی خوبصورت ترین مخلوق ہے۔ سب سے زیادہ درد کیا ہے؟ آپ کسی سے محبت زیادہ پیار کرتے ہوئے کھو دیں اور آپ کو یہ تک نہ یاد رہے کہ آپ بھی اہم ہو۔ کوئی آپ سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا محبت سکھانے نہ لگ جانا، کیونکہ محبت دینے میں محبت ہے، محبت سکھانے میں نہیں۔ محبت میں ذاتی آزادی کو طلب کرنا شرک ہے۔ ایک وقت دو افراد سے محبت نہیں کی جا سکتی، محبوب سے بھی اور اپنی ذات سے بھی۔ اس طرح سے محبت ایک طرح کی غلامی کا عمل ہے۔ عوامہ محبت میں ناکامی کے بعد لوگ اپنی ذات کی تذلیل میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ سچ بولنا کوئی کمال نہیں، سچ سننا بہت بڑا کمال ہے۔ اگر کسی انسان نے آپ کا سب کے سامنے تماشا بنایا ہو، بعد میں معافی مانگ بھی لے، تو آپ دوبارہ اس کے پاس جانے کی غلطی کبھی نہیں کیجیے گا۔ آپ کے اخلاق کی قدر لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہوگی۔ عورت تو وہ گوہر نیاب ہے کہ جب ماں جیسے منصب پر فائز ہوتی ہے تو جنت کے سرداروں کی جنت بھی اس کے قدموں تلے آ جاتی ہے۔ محبت کے خواب صرف انہی کے پورے ہوتے ہیں جو اپنے لیے کچھ طلب نہیں کرتے، جو محبت کرتے ہیں مانگتے نہیں۔ سچا پیار عورت کی زندگی میں صرف ایک بار آتا ہے، اور بے وقوف عورت اپنی انا کے باعث اسے کھو کر زندگی بھر پچھتاتی ہے۔ میرے رب کا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ جو کسی کا برا نہیں چاہتا، اس کے ساتھ بھی کوئی برا نہیں کر سکتا۔ انسان تب تک انسان رہتا ہے جب تک اس کے دل میں دوسرے کے لیے محبت ہو۔ جتنی بڑی خطا ہوگی اتنی ہی بڑی عطا ہوگی، بشرطیہ کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے۔ بندگی کی شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کا ہو جائے، پھر اللہ بندے کا ہو جاتا ہے۔ شادی ہونے میں اور شادی کرنے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ شادی ہونے میں مجبوری کا دھبا عورت کی زندگی برباد کر دیتا ہے، جبکہ شادی کرنے میں خوشی کا معیار جنت جیسا ہوتا ہے۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سمجھانے والا شخص سب سے برا لگتا ہے۔ کچھ احساس ہو جاتا ہے اور کچھ دعائیں بہت خاموش قبول ہو کر ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ ہمیشہ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ انسانوں کو موجودہ عیبوں کے ساتھ قبول کرنا سیکھیے۔ آگے جانے والے پیچھے رہے ہوئے لوگوں کو کبھی یاد نہیں کرتے۔ ہیرو بھی ہیروئن تک پہنچنا چاہتا ہے، اور ویلن بھی صرف راستے کے انتخاب سے ایک ہیرو ٹھہرتا ہے اور دوسرا ویلن۔ جو لا حاصل ہو اس سے محبت نہیں عشق ہوتا ہے۔ اپنے جذبات کو چل کر دوسروں کا احترام کرنا یعنی وہ منظر ہے جہاں انسانیت پائے تکمیل تک جا پہنچتی ہے۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری ساری عمر گزر جاتی ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے دن تھے۔ اچھی لڑکیاں غیروں کے لیے بری ہوتی ہیں کیونکہ وہ ان سے میٹھی باتیں نہیں کرتی، ان سے اجنبی رہتی ہیں۔ ایسی لڑکیاں قدر کے لیے انمول تحفہ اور ماں باپ کے لیے رحمت ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، یوں ہی انسان زندگی کے پہیے میں ریشم کے تھان کی طرح الجھا چلا جاتا ہے۔ جب آپ تجربات سے بھر چکے ہوتے ہیں تو اس قدر بوڑھے بھی ہو چکے ہوتے ہیں
کہ کوئی بھی آپ کے تجربات کو اہمیت نہیں دیتا۔ عورتوں کو ویسے بھی رشتوں کی پہچان کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ ٹرین کے چند گھنٹوں کا سفر عمر بھر کا راستہ بن جاتا ہے۔ ہسپتال میں ایک دو مرتبہ مریض کی عیادت کے بعد عورتیں سہیلیاں بن جاتی ہیں۔ مرد بیچارے کو رشتوں کے معاملوں میں کوڑ دماغ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی انہیں ساری عمر بھانجی اور بھتیجی میں فرق کا پتہ نہیں چلتا۔ ہر گم شدہ چیز وہاں سے ملتی ہے جہاں وہ کھو جاتی ہے۔ بچہ بیمار ہو تو ماں کو دعا مانگنے کا سلیقہ خود بخود ہی آ جاتا ہے۔ تمہیں اپنی پسند اور خواہش کے مطابق چیزیں بازار سے مل سکتی ہیں۔ غریب کتنا بھی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو مجبوری سمجھتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ انسانوں کی فطرت ہے، اگر محبت نہ ملے تو صبر نہیں کرتے، اور جب مل جائے تو اس کی قدر نہیں کرتے۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں انسان کو بہت ہی پریشان کرتی ہیں، جیسے کہ دل، نیند، بھروسہ، مان اور سب سے زیادہ کسی سے رکھی ہوئی امیدیں ہیں۔ مرد آنکھوں سے محبت کرتا ہے اور عورت کانوں سے محبت کرتی ہے۔ مطلب مرد اس عورت سے محبت کرتا ہے جو خوبصورت ہو، اور عورت اس مرد سے محبت کرتی ہے جو باتیں دل فریب کرتا ہو۔ ہم کبھی بھی کسی کے لیے اہم نہیں ہوتے، یہ سب ہمارے وہم کا کھیل ہے۔ اللہ آپ کو زندگی بسر کرنے کا طریقہ، سلیقہ اور قرینہ عطا فرمائے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔